सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, वी आर द प्रॉब्लम। मसला ये नहीं है कि हमें ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, मसला ये नहीं है, किसी भी मसले में कोई मसला ही नहीं है। असल प्रॉब्लम हमारे अंदर है। वी आर द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। हमारे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे दिल के अंदर डिजीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार उन लोगों के बारे में हमें बताया है जिनके दिलों में डिजीज़ है। किन के दिलों में डिजीज़ है और वो डिजीज़ क्या है? ये दुनिया की मोहब्बत, बेजा मोहब्बत, अननेसेसरी चीज़ों का लालच, हिर्स, तमा, दूसरों के साथ कंपैरिजन। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया है कि एक इंसान की वैल्यू अल्लाह के नज़दीक उसके तकवे के बराबर है। उसकी कॉन्शियसनेस, कितना वो मेंटली अलर्ट है अपने रब के बारे में। कॉन्शियसनेस अदर चीज़ों की नहीं, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, तकवा, अल्लाह का तकवा जिसके दिमाग में ज़्यादा है, जिसके दिल में ज़्यादा है, जिसको अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है, अल्लाह के नज़दीक तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और हम किस तरह से वैल्यू बनाते हैं लोगों की? इसके पास गोल्ड ज़्यादा है, इसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसके पास घर बड़ा है, इसका मर्तबा ज़्यादा है। भाई अल्लाह के पास किसका मर्तबा क्या है, आपको क्या पता? और अगर हम लोगों को अपने दिलों में इतनी अथॉरिटी दे देते हैं, अगर हम इंसानों को अल्लाह के अलावा, अगर हम अल्लाह की किसी मखलूक को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि वो गवर्न करें हमारी लाइफ को, एक एक एक्शन को, कि इस वक्त हम उठेंगे, इस वक्त हम बैठेंगे, इस वक्त हम सोएंगे, ये हमारी एंटरटेनमेंट है। एवरीथिंग दैट इज़ नॉट इन लाइन विद जो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेस्ट मेथड्स बताए हैं, बेस्ट रास्ता बताया है, अगर उसके ऊपर, उसके मुताबिक हम नहीं चल रहे तो हम निहायत डिसफंक्शनल और गधे हैं। क्योंकि जब आप एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन इंसान को भी पता है, जब वो एक लैपटॉप या एक गैजेट घर में लेके आता है तो उसको पता है कि उसकी चार्जिंग केबल कौन सी है। आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को एप्पल के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। आप एक एंड्रॉयड को या टाइप सी केबल वाले गैजेट को आप एप्पल का चार्जर नहीं लगाएंगे। इतनी अकल सब में है, लेकिन इतनी अकल किसी इंसान में क्यों नहीं है कि आपका मैनुअल कुरान है। आपने किस तरह बेस्ट फंक्शन करना था उसका मैनुअल कुरान है। आपने अपने आप को कैसे चार्ज करना था, आपने अपनी बॉडी को, इस दुनिया में दिल को, दिमाग को कैसे प्रोटेक्ट करना था, उसका मैनुअल कुरान है। और जब आप उस कुरान को ही नहीं पढ़ रहे, आप उस कुरान को ही नहीं पढ़ रहे, तो आप में और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। और ये कह देने से आपकी बचत नहीं हो जाएगी अगर आपकी ज़िंदगी में 9 बिलियन की आबादी है, जो कि 2021 का है। अगर आपके दायरा यानी सोशल सर्कल में अगर कोई 1 या 2 या 4 लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं और साथ साथ गिबतें भी करते हैं और थोड़ी बहुत उनसे ऊंच नीच हो जाती है उनके अपने अमाल में, तो आपको छुट्टी नहीं मिल जाएगी कि वो ऐसे कर रहे थे तो इस वजह से मेरा दिल नहीं करता कुरान पढ़ने को। नाउज़ुबिल्लाह, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दैट। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अबाउट इट। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस एक्सक्यूज़ कि बिकॉज मेरे सर्कल में मैंने देखे हैं ऐसे लोग और वो तो कुरान पढ़ते हैं लेकिन वो तो ग़ीबत भी करते हैं, वो तो लोगों के हक मारते हैं। इज़ दैट गोइंग टू, सीरियसली, इज़ दैट गोइंग टू टेक यू टू जन्नत? कि लोग क्या कर रहे थे और उनकी वजह से आपने फिर क्या किया? या आपने वो मानना है जो आपको अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है? आई मीन ऑनेस्टली, हु आर यू किडिंग, हु आर यू फूलिंग अदर देन योरसेल्फ? कुरान में ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बात नहीं की कि वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असल में वो खुद अपने आप से तमस्खर कर रहे हैं। तो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें, अपने आप से आंखें चुराना छोड़ दें हकीकत से। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। प्रॉब्लम्स, दुनिया की प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, वी आर द रियल प्रॉब्लम। यू एंड आई आर द रियल प्रॉब्लम। वी हैव नेवर
sat down and tried to understand کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی ڈیوریشن، کیا آپ نے ٹائم بنایا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کریٹ کی ہے؟ نہیں کی نا. تو جب ایک فضول سے سائنسدان کی، جس کو چھوٹی سی لائف میں ایک قطرے جتنا بھی علم نہیں ملا ہوتا، اس کی باتوں کو آپ سیریسلی لے لیتے ہیں. اندھا دھند آپ لوگوں کی بنائی ہوئی میڈیسنز کھا جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گردے فیل کر رہی ہوں، چاہے وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کر رہی ہوں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور آپ وہ دوائیاں کھا جاتے ہیں. ان کو آپ کوشچن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کو آپ اپنا لائف سیویئر سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آف آل دا پیپل آف آل دا تھنگس، اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. تو ہوز دا بگیسٹ فول؟ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، جو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو اللہ کے وعدوں پہ ایمان نہیں لاتا، جس کو اتنی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی 30s 40s میں آ کے بھی، 20s میں بھی ایون اگر آپ کو اتنی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی از سو شارٹ، اور اس کو آپ کبھی میتھمیٹیشین کے پاس لے جا کے اس دنیا کی 100 سالہ زندگی کو انفینٹ کے ساتھ ضرب دیں، ڈیوائڈ کریں. 100 سال کی زندگی یا 1000 سال کی زندگی لے لیں، چلیں 1000 لے لیں. 1000 سال کی زندگی ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی، اٹ ول بی ان ایگزسٹنٹ. 100 سال کی زندگی، 1000 سال کی زندگی، لاکھ سال کی زندگی ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور کی زندگی، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور اینڈ ایور اینڈ ایور کی، یعنی فار ایور اینڈ ایور. آپ بیٹھ کے یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم ہی نہیں لگا سکتے آپ کے کسی کو ایکسپلین کر سکتے کہ فار ایور ہے کیا. لامحدود، نیور اینڈنگ پلیجرز، کبھی نہ ختم ہونے والے پارٹیز، دعوتیں، عیش و عشرت، کھانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، گھروں کی دیواروں میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، کپڑوں میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور پلیجر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ غور و فکر کیا ہے کہ آپ کے جنت میں ڈوپامین ڈپلیشن ہی نہیں ہوگی؟ کسی نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی عقل استعمال کی ہے اتنی کہ جنت میں ڈوپامین ڈپلیشن کا کوئی سین ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کا، یعنی جس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈوپامین کی ڈی نہیں پتہ تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ڈوپامین کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا دماغ کے اندر کوئی کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کو پہلا نوالا، دوسرا نوالا جو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا، تیسرا جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ لذیذ ہوگا، چوتھا جو ہے وہ تیسرے سے زیادہ لذیذ ہوگا. ٹیسٹ ایلیویٹ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، آپ کا پلیجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ڈوپامین ڈپلیشن کیا ہوتی ہے؟ پڑھیں جا کے، سارا کچھ میں نے نہیں بتانا. آپ نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، میں نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اور یہ بھی جو بات میں کر رہی ہوں یہ بھی میری قبر کی تیاری ہو رہی ہے. اس لیے جو باتیں میں کرتی ہوں پہلے مجھے جاتی ہیں، پہلے میں سن رہی ہوتی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ میں ان پہ عمل کروں. تو اٹس ناٹ، دیز آر ناٹ ججمنٹل ویڈیوز، دیز آر جسٹ، you could say I'm talking to myself, and if it helps anybody else out there تو اللہ کا شکر ہے اس بات پہ. تو سوچیں، اور خاص طور سے خدا کا واسطہ جو کوئی مسلک، فرقہ، مولوی، شیخ اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ تم آج سے سوچنا بند کر دو، اس سے دور بھاگیں، وہ بہت بڑا شیطان ہے. جو اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ اپنی سوچ، ہاں اگر آپ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچ رہے ہیں، اس صورت میں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی سوچ کو بالکل خاموش کر لو اور صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھو اور اچھی اچھی باتیں سوچو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچو، نیگیٹیوٹی نہ سوچو، اس کے اندر خیر ہے. لیکن جو شخص آپ کو کہتا ہے قرآن مت سیکھو، ترجمہ مت پڑھو، یہ مت پڑھو، وہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے شخص سے دور بھاگیں یا اس کے بارے میں استخارہ کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور جیسے ڈاکٹرز کے اندر کویکس ہوتے ہیں نا، اس طرح سے عالم جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی کچے پکے عالم بھی ہوتے ہیں. کئی ایسے علماء ہیں جو اپنا فائدہ نہیں اپنے آپ کو نہیں فائدہ پہنچا سکتے اپنے علم سے.
اللہ سے ہمیشہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سچے لوگوں کا راستہ دکھا دیں، اور سنسیئرلی مانگیں، یہ نہیں ہاف ہارٹیڈ ہو کے. اللہ تعالیٰ از ناٹ کہ آپ اپنا بچا کچا دیں اللہ تعالیٰ کو. از ناٹ دیئر فار یور لیفٹ اوور ٹائم اور یور لیفٹ اوور انرجی. دنیا کو ٹائم دے دے کے جو بچ جاتا ہے تھوڑا سا تو اللہ کو دے دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی. اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا قرآن شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی. ایک کتاب ہے، اس ایک کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا عظیم ترین انسان بنا دیا. ایک کتاب، قرآن. قرآن از انف فار یو. قرآن از مور دین انف فار یو. اللہ از مور دین انف فار یو. ایوری تھنگ ان دا قرآن از مور دین انف فار یو. اس کو سمجھیں، اس کو پکڑ کے رکھیں، اس کو اپلائی کریں. اس کی تعظیم اس طرح نہیں کرنی کہ گھر میں سجا لیا بت کی طرح اور صبح شام اس کے آگے اگربتیاں جلاتے رہے. اس کو پڑھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. اس کو پڑھنا ہے، اس کو اپلائی کریں. فرض کریں کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، اس کو دوائی کو آپ گھر لا کے ریپ کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کو صبح شام نکالتے ہیں، چومتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ مر جائیں گے. دوائی کو غلاف میں رکھ کے اوپر سجا دیا، صبح شام چوما، آنکھوں پہ لگایا، آپ مر جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. مر چکے ہیں، نہیں مرے تو مرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن چھوڑ دیا ہے. ریپ اپ کر کے ایسے اوپر رکھ دیا، کبھی کبھی کھول کے مٹی جھاڑ دیتے ہیں اور آنکھوں سے اور منہ سے لگا لیتے ہیں. یہ عزت ہو رہی ہے قرآن کی. قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی ہے یہ. اس کو بند کر کے رکھ دینا سب سے بڑی بے ادبی ہے. اس کلام کو جس کو پہلے اقرا سے سٹارٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو کتاب اقرا سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے. بار 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 پڑھے جانے والی کتاب. ہم یوٹیوب کی ہر ایرے گیرے کی، ٹک ٹاک کی، ناچنے والیوں کی، ایسے ایسے غلط لوگوں کی ہم ویڈیوز لوپ پہ لگا دیتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن کو لوپ پہ پڑھنا تھا. نہیں ہے اتنی عقل ہمیں. واقعی جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں ہم لوگ. اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ قرآن کی ریڈنگ کو لوپ پہ لگانا تھا. ہر ایرے گہرے موٹیویشنل سپیکر کی کتابیں اور آڈیوز لوگ بتاتے ہیں ہم نے 500 دفعہ سنی ہے یہ ویڈیو، ہم نے یہ ویڈیو 300 دفعہ دیکھی ہے. کون ہے جو ابھی کہہ سکتا ہو کہ میں نے قرآن 300 دفعہ پڑھا ہے؟ 30 40 دفعہ ہم اپنا نصاب ختم کر لیتے ہیں. ٹاپر سے جا کے پوچھیں کسی سے. یا 4-5 مرتبہ تو کہیں بھی نہیں گیا. پوری میڈیسن کی بکس جو ہیں وہ 20 25 دفعہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. قرآن پہ آ کے موت آتی ہے ساروں کو. اور فکر نہ کریں، موت آئے گی ساروں کو ایک دن. مجھے بھی آئے گی. اللہ کرے اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر جائیں. اللہ کرے. لیکن قرآن پڑھے بغیر جس کے پاس قرآن ہے اور اس کے گھر کے اندر وہ ریپ اپ ہو کے پڑا ہوا ہے نا، خدا کا واسطہ وہ یہ منافقت بند کر دے کہ وہ دوسروں کو جا کے لیبل کرے کہ آپ نے قرآن کی بے ادبی کر دی. سوری، سب سے پہلے آپ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں قرآن بند پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو کھولتے تک نہیں ہیں پورا مہینہ، اور آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے قرآن کی. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے.